بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین قال صاحب الوقایہ وفرض القراءة آیۃ والمقتفی بها مسیء لترک الواجب۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں باب فصل فی القراءت چل رہا ہے۔ قراءت کے احکام کے سلسلے میں یہ بیان اور یہ فصل چل رہی ہے۔ تو یہاں سے بتایا کہ کتنی مقدار قراءت کا کرنا نماز میں فرض ہے کہ جس سے کم ہونے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ نماز میں کم سے کم مقدار ایک آیت، فرض و مقدار کم از کم ایک آیت ہے۔ اب ایک آیت کسے کہیں گے؟ تو قرآن مجید میں ایک آیت کی قلیل ترین جو مقدار ہے وہ 5 حروف ہیں۔ جیسے مثلا ثم نظر، اسی طرح 6 حروف والی آیت کو بھی کم سے کم حروف والی آیت کہا جاتا ہے، جیسے والعصر والفجر والطور وغیرہ۔ بعض حضرات ایک حرف کو بھی ایک آیت مانتے ہیں، جیسے حروف مقطعات میں صاد، قاف، لیکن حروف مقطعات کے ایک حرف کو ایک آیت شمار کرنا یہ مختلف فی ہے، اور ایسا یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تلاوت کرنے والا اور سامع دونوں میں سے کوئی بھی اسے آیت شمار نہیں کرتا۔ اور آگے یوں فرمایا والمقتفی بہا مسیء لترک الواجب، کہ قصداً چھوٹی ایک آیت پر اکتفا کرنے والا گنہگار ہے، کیونکہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے، کیونکہ سہون ترک واجب سجدہ سہو کو لازم کرتا ہے۔ لہذا ایک آیت کا مطلب ایک اتنی بڑی آیت جس میں 3 چھوٹی آیتیں آ جائے اور پڑھی جا سکے، ایک ایسی آیت جو چھوٹی 3 آیات کی مقدار ہو۔ قرآن کریم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اس کی تعمیل کرتے ہوئے فرض اور ضروری ہے، اس سے کم ہونے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ تو فرض و مقدار کا بیان ہوا کہ کم سے کم ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیات۔ اب اس کے بعد وَسُنَّتُهَا فِي السَّفَرِ عَجَلَةً الفاتحة وأي سورة شاء وأمنة نحو البروج وانشقت وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل وغیرہ۔ یہاں سے صاحب وقایہ قراءت میں جو مسنون مقدار ہے، حالت سفر حالت حضر دونوں قسموں کے پوزیشن اور حالتوں میں نماز میں جو مسنون قراءت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے سفر کی حالت اور ایک ہے حضر کی حالت، قیام کی حالت۔ سفر کی پوزیشن بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جلدی والا سفر ہوتا ہے اور ایک اطمینان والا سفر ہوتا ہے۔ تو بیان کیا کہ سنتها فی السفر عجلۃ، سفر کی حالت اگر عجلت والی ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنا مسنون ہے۔
تو کہا کہ اگر سفر میں ہے اور عجلت کا سفر ہے تو فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھے، الفاتحۃ وأی سورۃ شاء وامنۃ، اور اگر اطمینان والا سفر ہے تو سورہ بروج، سورہ انشقاق وغیرہ فجر میں پڑھے۔ اسی طرح حضر اور اقامت کی حالت میں اگر جلدی کی کوئی ضرورت متقاضی نہ ہو تو پھر مسنون جو قرات ہے، استحسنوا طوال المفصل فی الفجر، فجر اور ظہر میں، فی الفجر والظہر طوال مفصل، واوساطہ فی العصر والعشاء، عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل، وقصارہ فی المغرب، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل مستحسن ہے اور مسنون ہے۔ اور اگر کوئی خاص ضرورت داعی ہو جلدی کی تو پھر بقدر حال، بقدر ضرورت پڑھے، جیسا کہ نیچے کہا گیا وفی ضرورتی بقدر الحال۔ لیکن مسنون قرات اطمینان کی کیفیت میں طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل ہے۔ آگے تفصیل بیان فرمائی کہ کہاں سے کہاں تک قرآن کے حصے کو طوال کہتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْحُجُرَاتِ طِوَالُهُ إِلَى الْبُرُوجِ، سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک یہ تمام صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ واضح ہونا چاہیے یہ بات کہ قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ بھی 2 طریقے سے تقسیم کیا گیا، ایک تو تلاوت کے اعتبار سے اور دوسرے تلاوت کے لیے 7 دن میں 7 منزل کی گئی۔ پہلی جو تقسیم ہے قرآن مجید کی وہ تلاوت کے لیے 7 دن میں 7 منزل، اور دوسری جو تقسیم ہے پورے قرآن کو اولاً 4 حصے کیے گئے۔ ابتدائے قرآن سے ہر حصے کا نام علی الترتیب 7 طوال، مئین، مثانی اور مفصلات رکھا گیا۔ پورے قرآن کے 4 حصے، دوسری تقسیم میں 7 طوال، نمبر 2 مئین، نمبر 3 مثانی اور نمبر 4 مفصلات۔ پہلے کے 3 حصے سورہ قاف تک ہے، یعنی 7 طوال، مئین اور مثانی، اور سورہ قاف سے آخر قرآن تک کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ پھر ان مفصلات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، طوال مفصل، نمبر 2 اوساط مفصل اور نمبر 3 قصار مفصل۔ پھر ان مفصلات کی حد متعین کرنے میں اختلاف ہے، چنانچہ یہاں صاحب وقایہ نے حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل بتلایا، اور سورہ بروج سے سورہ بینہ لم یکن تک اوساط مفصل، اور لم یکن سورہ بینہ سے اخیر تک، اخیر قرآن تک کو قصار مفصل کہا ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات جیسے مولانا عبدالصمد صارم الازہری نے تاریخ القرآن میں کہا کہ سورہ قاف سے مرسلات تک طوال مفصل، سورہ بینہ سے ضحیٰ تک اوساط مفصل، اور اس کے بعد اخیر قرآن تک قصار مفصل ہے۔ بہرحال یہ مسنون قرات فجر میں کہا کہ حجرات سے سورہ بروج تک یہ طوال مفصل جہاں سے پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فجر میں کبھی آپ سورہ طور، کبھی سورہ تکویر، کبھی سورہ قاف پڑھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم، ابو داؤد شریف نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی تخریج کی ہے۔ تو نمازوں کی قرات میں
مسنون مقدار کا اگر خیال رکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے ثواب بھی بڑھے گا اور نماز زیادہ پر نور بنے گی۔ آگے فرمایا وَقُرِئَ تَوْقِيتُ سُورَةٍ لِلصَّلَاةِ، یعنی کسی خاص صورت کو کسی خاص نماز کے لیے متعین کرنا کہ اس صورت کے علاوہ دوسری کوئی صورت اس مخصوص نماز میں نہ پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہے ایسا کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نماز میں اس خاص صورت کے علاوہ بقیہ صورتوں کو ترک کرنا لازم آئے گا، یعنی کسی نے یہ طے کر لیا کہ یہ فلاں صورت فلاں نماز میں پڑھوں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں پڑھیں گے، تو یہ جو تعیین ہے کسی صورت کی یہ دوسری صورتوں کے ترک کا ذریعہ بنے گی، اور شریعت نے جس چیز کو لازم اور ضروری نہیں کیا ہے ہمیں اس کا التزام کرنا یہ جائز نہیں، ورنہ تو عوام کے اعتقاد میں خرابی لازم آئے گی، کیونکہ وہ اس طرح پڑھنے کو لازم اور ضروری سمجھیں گے، خصوصاً اگر یہ عمل کوئی مقتدی انسان، کوئی ذمہ دار عالم دین اگر کوئی اس طرح کرے گا، جیسا کہ امام ذمہ دار ہی ہوتے ہیں، علماء میں سے ہوتے ہیں، تو اس سے مزید اس بات کو تقویت ملے گی اعتقاد کی خرابی کہ دوسرے لوگ اس صورت کو اس نماز میں پڑھنا لازم اور ضروری سمجھیں گے، تو گویا کہ یہ شریعت میں ایک قسم کی زیادتی کرنا لازم آئے گا۔ البتہ جہاں شریعت کی طرف سے کوئی تعین موجود ہو اور اس کا ثبوت ہے روایات میں، تو وہ اس نماز میں وہی صورت اگر پڑھی جائے بالالتزام تو اب کراہت باقی نہ رہے گی، جیسے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ جمعہ، سورہ قاف، سورہ دہر وغیرہ آپ نے پڑھی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتدا کرتے ہوئے یہی صورتیں اگر بار بار فجر کی نماز میں کوئی پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔ اس کا خاص ائمہ حضرات کو اور مقتدی اور پیشوا حضرات کو دھیان دینا چاہیے۔ اسی کو فرمایا وَقُرِئَ تَوْقِيتُ سُورَةٍ لِلصَّلَاةِ اے تعیین سورۃ للصلاۃ بحیث لا یقرأ فیہا الا تلک السورہ، اس طور پر متعین کر لینا کہ وہی صورت پڑھے گا کوئی اور نہ پڑھے گا، یہ مکروہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنصِتُ، اس عبارت سے بہت مشہور مسئلہ جو مختلف فی ہے اور جس میں ایک مخصوص گروہ اور طبقہ شدت برتتا ہے، جبکہ یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس میں شدت اختیار کر کے کسی کو مورد الزام اور برا کہا جائے، وہ یہ ہے قرات خلف الامام کا مسئلہ کہ آیا مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں احناف کا جو ٹھوس موقف اور واضح مسلک ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی کو معتم کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے، بل یستمع وینصت، بلکہ اسے استماع بغور سننا ہے تلاوت قرآن امام کی، وینصت، اور مزید اس میں تاکید ہے کہ اسے خاموش رہنا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کو چونکہ پڑھنا واجب کہتے ہیں اور مقتدیوں کے بھی لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری کہتے ہیں۔ یہاں صاحب وقایہ نے جو دلائل آگے قرآن آیات اور احادیث سے دیے وہ سب احناف کی تائید میں پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی آیت انہوں نے پیش فرمائی قال اللہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، غور سے سنو اور چپ رہو۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ صحابہ آپ کے پیچھے قرآن پڑھنے لگے، جس کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، جس سے آپ کو قرات میں تشویش پیدا ہو رہی، الجھن ہوئی، تو آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے
تو خاموش رہو سنو، اس سے واضح طور پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ آیت خطبے کے سلسلے میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ خطبہ آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ جب خطبہ پڑھا جائے تو چونکہ اس میں قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے، لہٰذا تم اس کو سنو اور چپ رہو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خطبے کا سننا اور چپ رہنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ تو جب آیات قرآنی خطبے میں اگر شامل ہو تو اس کا سننا واجب اور چپ رہنا فرض اور ضروری ہے، تو عین قرآن کی تلاوت کو سننا اور چپ رہنا بطریق اولا فرض ہوگا۔ آگے حدیث پاک سے بھی دلیل پیش فرمائی کہ اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا ہے، اسے قرات پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرات پڑھے تو تم چپ رہو۔ ابو داؤد وغیرہ حضرات نے اس کی تخریج کی ہے، امام مسلم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ممانعت اس وقت ہے جب امام قرات پڑھ رہا ہو، مطلق ممانعت نہیں ہے کہ جب امام قرات کرے فانصتوا تو تم چپ رہو۔ اسی وجہ سے حضرات مالکیہ نے صرف جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے قرات کی ممانعت کی ہے۔ لیکن آگے ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے امام کی قرات اس مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ بہت سے محدثین نے مختلف اسانید سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن اس حدیث پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے، اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن کراہت یا ممانعت اس سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جواب اس کا یہ کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قرات کو مقتدی کی بھی قرات فرمایا، یعنی جب امام نے قرات پڑھی تو گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی، تو گویا کہ مقتدی کی قرات حکمن ہو گئی۔ اب اگر مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کرے گا تو دو قراتیں جمع ہو جائے گی، ایک حکمی قرات اور ایک حقیقی قرات۔ حکمی وہ ہے جو اس کی طرف سے امام نے پڑھی، اور حقیقی وہ ہے جو اس نے خود پڑھی، اور شریعت میں اس طرح حقیقی اور حکمی دو قراتوں کو ملانے کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ لہذا حدیث کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ شریعت نے ہی مقتدی کو قرات سے روک لیا، ورنہ تو دوسری خرابی لازم آتی ہے۔ اور شریعت میں اس طرح دوسری خرابی لازم آتی ہے، جیسے آیت ہے قرآن کریم کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کا شان نزول سے یہ صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے گا تو اجتماع ختم ہو جائے گا، انصات پر عمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مقتدی کو گویا خاموش رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کی بھی مخالفت لازم آئیں گی اگر امام کے پیچھے قرات کی جائے۔ اسی طرح اس سے واضح طور پر جو حدیث آناف کی تائید میں پیش کی صاحب شرح وقایہ نے، وہ ہے وقال علیہ السلام مَا لِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ، کہ مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میں نماز میں جھگڑا کیا جا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک طویل حدیث کا یہ حصہ ہے، امام مالک نے اپنی موطا میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ایک نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے جہرن قرات کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ساتھ قرات پڑھی ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آواز سنتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے اور ذہن منتشر ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جملہ فرمایا انی اقول مالی انازع فی القرآن، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیوں قرآن پڑھتے ہوئے تشویش میں ڈالا جا رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں قرات پڑھتے ہوئے تمہاری قرات کی آواز جب سنتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے اور ذہن منتشر ہوتا ہے اور قرات میں لغزش کا اندیشہ ہو جاتا ہے. جب لوگوں نے آپ سے یہ بات سنی تو نمازوں میں آپ کے پیچھے قرات پڑھنا چھوڑ دیا. گویا کہ آپ کے پیچھے قرآن جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے گویا قرآن پڑھنے میں انہوں نے نزاع کیا. اب بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرات اس قرات سے گویا ممانعت ہے جو نزاع اور تشویش پیدا کرے. مطلق قرات کی ممانعت نہیں ہے، خصوصاً سری نمازوں میں اور جہری نمازوں میں وقفے کے درمیان آہستہ آہستہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ خود اس کی تائید کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے امام کے پیچھے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز قرار دیا ہے. آگے فرمایا وسقوط الامام لیقرأ المؤتم قلب الموضوعی. یہ جو اعتراض ابھی ہوا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اعتراض یہ تھا کہ یہ تو جائز ہے کہ امام قرات کے دوران وقفہ کرے تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ سکے، جیسا کہ شواف حضرات کا طریقہ ہے. یعنی امام تھوڑا توقف کرے تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ لے. شواف حضرات کے یہاں یہی طریق مشہور ہے کہ وہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر تک خاموش رہتے کہ مقتدی اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد امام ضم سورت کرتا ہے. اس صورت میں مقتدی کی طرف سے نہ آیت کی مخالفت لازم آتی ہے اور نہ حدیث منازعات کی اور نہ ہی حدیث انسات کی. اس کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ امام اس لیے ہے کہ مقتدی اس کی اقتدا کرے اور مقتدی اس لیے ہے کہ تمام افعال میں امام کے تابع رہے. اب اگر امام اس غرض سے خاموش ہو جائے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے لیے وہ ٹھہرے، تو لازم آئے گا کہ امام مقتدی کے تابع ہیں، اس لیے مقتدی کو قرات کا موقع دے رہا ہے. یہ تو قلب موضوع ہے، مقتدی امام ہو گیا اور امام مقتدی ہو گیا. اور یہ بھی بات طے ہے کہ امام رکھا ہی گیا ہے قرات پڑھنے کے لیے. اب اگر وہ بجائے پڑھنے کے خاموش رہے تو خلاف موضوع لازم آئے گا. اس لیے جو طریق حضرات شواف کے یہاں مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد وہ وقفہ کرتے ہیں تاکہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے. بہرحال یہ بھی قلب موضوع لازم آتا ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہوگی. آخری عبارت ہے وَإِن قَرَأَ إِمَامُهُ آیَةَ تَرْغِیبٍ أَوْ تَرْہِیبٍ أَوْ خَطَبَ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَّا إِذَا قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى صَلُّوا عَلَيْهِ فَيُصَلِّي سِرًّا. یعنی جب خطبہ دے امام، یعنی امام اگر کوئی آیت ترغیب پڑھے، ایسی آیت جس میں بہشت کی جنت کی خوشخبری سنائی گئی، یا کوئی آیت ترہیب پڑھے، مثلا ایسی آیت پڑھے جس میں دوزخ کی ہولناکیاں بیان کی گئی، تو ایسے موقع پر بھی مقتدی کو چپ رہنا چاہیے، نہ جنت کی دعا کرے اور نہ دوزخ سے نجات کی دعا کرے. اسی طرح اگر کسی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے تو درود شریف بھی نہ پڑھے بلکہ خاموش سننا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ مقتدی ہر حال امام کی قرات سنے، بالکل خاموش رہے، چاہے قرات کے اتار چڑھاؤ میں جو بھی خوشی اور غمی کا بشارت اور وعید کا موقع ہے. آگے فرمایا اگر خطبہ دے رہا ہو تو بھی جو ہے خطبہ خاموش سنے اور خطبہ میں اگر خطیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو
تب بھی مقتدی کچھ نہ پڑھے بلکہ خاموش رہے، کیونکہ مختلف روایات سے یہ بات واضح ہے کہ خطبے میں گڑبڑی ڈالنے والے کاموں سے پرہیز کرنا واجب اور ضروری۔ البتہ اگر خطیب نے وہ آیت پڑھی جس میں درود شریف کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو سننے والے آہستہ سے درود شریف پڑھ لیں، لیکن یہ امر استحسان ہے، واجب نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے ہر حالت میں خاموش رہنا ہے، استماع کرنا ہے، تاکہ کسی چیز کی مخالفت بھی لازم نہ آئے اور امام کو کسی طرح کی کوئی تشویش میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔